وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، فرمایا بے شک شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ معنی کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کہا کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان ناشکرا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں نا، یہ بھی گویا اسی طرز پر چل رہے ہیں جس طرز پر شیطان چلتا ہے، ناشکری کر رہے ہیں، ناقدری کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ وسعت عطا کرتا ہے، گنجائش دیتا ہے، وہ خیال ہی نہیں کرتے، وہ لحاظ ہی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں او جناب میں نے بچوں سے کہا ہے تم نے پرواہ نہیں کرنی، آپ نے غلط کہا ہے بچوں سے۔ میں نے کہا فکر نہیں کرنی، آپ نے غلط کہا ہے اپنے بچوں سے۔ میں نے کہہ دیا ہے چھوٹے بھائی سے کہ میرے ہوتے ہوئے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، میاں آپ نے زیادتی کی چھوٹے بھائی کے ساتھ۔ میں نے کہا ہے آپ بات کریں پیسوں کی فکر نہ کریں، غلط کیا آپ نے۔ میں آپ کو کس طرح بتاؤں کہ جس ملک کے اندر لوگ روٹی کو شام کو ترستے ہیں، اس ملک کا یہ منظر بھی عام ہے کہ وہاں نئے ماڈل کا موبائل آئے تو ختم ہو جاتا ہے۔ جس ملک میں لوگ دوائیوں کے لیے زکوٰۃ کے فارم فل کرتے پھرتے ہیں کہ مجھے یونین کونسل والے لکھ دیں کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں اور میں کسی ہاسپٹل میں جا کے جمع کرا کے اپنا علاج کرا لوں، اس ملک کا یہ منظر بھی ہے کہ لوگ ذرا گاڑی تھوڑی پہلے لینے کے لیے نئے ماڈل کی 4 لاکھ روپیہ زیادہ بھی دے دیتے کہ مجھے ذرا جلدی گاڑی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے، ابن ماجہ میں موجود ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پہ گرا ہوا تھا، کریم نے اٹھایا اور حضور فرمانے لگے عائشہ اس کی قدر کرو، رزق جس گھر سے ناراض ہو جاتا ہے دوبارہ پلٹ کے نہیں آتا، اس کی قدر کرو، اس کا خیال کرو۔ کوڑے دانوں کے اندر بھر دیے روٹیاں اور کوڑے دانوں کے اندر بھر دیا تم نے سالن اور کوڑے دانوں کے اندر بھر دیے تم نے پھل اور مٹھائیاں۔ بے قدرہ نے قدر نہ کیتی خوب تسلی ہو۔ وہ میرے عزیز اپنی زندگی میں چیزوں کی قدر کرنا سیکھیں، انسانوں کی قدر کرنا سیکھیں، اپنوں کی قدر کرنا سیکھیں۔ فرمایا یہ جو ناشکری کرنے والے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ کتنا زور لگاتے ہیں لوگ آج ہماری آمدن بڑھنی چاہیے، 10,000 کماتا ہوں تو 15 ہو جائے، 15,000 کماتا ہوں تو اس کا 20 ہو جائے اور 20 والا کہتا ہے 50 ہو جائے۔ سارا زور لوگ آمدن پہ، آمدن بڑھانے کے ذرائع پہ، نئے سے نئے بزنس پہ۔ میں چھوٹا آدمی ہوں لیکن یہ کتاب و سنت کے بہت سارے ارشادات پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اصل فن مال کمانا نہیں، اصل فن تو اس کو لگانا ہے۔ اصل فن تو اس بندے کا ہے جو اپنے وسائل کے اندر رہ کر اپنا بچن متعین کرتا ہے۔ یہ اصل فن ہے کہ آپ اس محدود دائرہ کار کے اندر۔ میں نے اپنے ابا جی سے ایک بات سنی تو مجھے بڑی یاد رہ گئی۔ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے پتر دولت مند ہون دی تیری ضرورت ہی نہیں، بہت زیادہ پیسہ ہونا تو اتنا مسئلہ ہی نہیں، بنگلے، کار، کوٹھیاں، بہت ساری چیزیں۔ وہ کہا کرتے تھے بس پتر یہ دعا منگو بوے تے کوئی قرض لینا والا نہ کھلوتا ہوئے، بس جس بندے نے دینا نہیں نہ کسی کا کچھ وہ بندہ سکون میں۔ آپ کے ذمہ قرض نہیں، آپ یقین کریں وہ ان کی بات ایسی ذہن پہ بیٹھ گئی کہ واقعی اگر کبھی آپ نے کسی کا کچھ دینا ہو، کیا فرمایا نبی پاک نے؟ حضور فرماتے ہیں مقروض قیدی ہوتا ہے، یہ بیچارہ قیدی ہوتا ہے۔ فرمایا قرض دینا ہوتا ہے تو لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، اوپر نیچے پیسے ہے نہیں اور مانگنے والا اصرار کر رہا ہے تو کیا کہا جائے۔ تو کہا کرتے تھے کہ اگر آپ نے کسی کا کچھ دینا نہیں، آپ کے وسائل اور ضروریات روٹین میں مینج ہو رہی ہیں، تو اگر پیسے جمع نہیں بھی ہو رہے تو آپ خوش قسمت آدمی، اس لیے کہ آپ کے ذمہ قرضہ۔ تو میرے بھائی یہ اصل حسن ہے زندگی کا۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتے ہیں، بڑی زبردست اسکیم لڑاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں 300 بندے کا ولیمے پہ کھانا پکانا ہے اور 300 بندے کا سارا ٹوٹل کھانا ہی قرض اٹھا کے پکانا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے مینج کیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ 300 جو آئے گا وہ سلامی بھی تو دے گا نا، تو لہذا اس طرح کر کے وہ مینج کریں گے، وہ کوئی نہیں مینج ہوتا۔ پھر وہ ایک دن شادی ہوتی ہے اور 4 سال قرضہ اترتا ہے۔ کس نے آپ کو مجبور کیا؟ نبی پاک علیہ السلام نے تو فرمایا برکت والا نکاح ہی وہ ہوتا ہے جو نکاح کرنا آسان ہو۔
اس میں دشواری کوئی نہ ہو، اپنے اخراجات کو، اپنے معاملات کو مینج کرنا اور اس ترتیب سے اسے سیٹ رکھنا کہ جس میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہ آئے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ دنیا میں صرف ضروریات پوری کریں، خواہشات نہیں۔ ہمارے دو قسم کے خرچے ہیں، ایک خرچے ہیں ضروریات کے اور ایک ہمارے اخراجات ہیں ہماری خواہشات کے۔ ہماری ضرورت ہے کہ 2 وقت روٹی ملے اور ہماری خواہش ہے کہ ذرا فاسٹ فوڈ بھی کبھی ہو جائے نا ساتھ، یہ ہماری خواہش ہے۔